नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद व आले मोहम्मद निरंतर सलावत। निरंतर सलावत। رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، مولانا ومقتدانا وسیدنا وہادینا ابو القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ صلوات محمد وعلى بتحقیق صاحبان ایمان اور عمل صالح کرنے والے بہترین مخلوق ہیں۔ سورہ بینہ کی اسی آیت کے ذیل میں گزشتہ 4 مجالس آپ حضرات کے لیے ہدیہ کی گئیں، اور مجھے بار بار یہ عرض کرنا پڑتا ہے کہ یہ عنوان اپنی حیت کے لحاظ سے بہت ہی خشک عنوان ہے، لیکن چونکہ آپ کو میں متوجہ پاتا ہوں اس لیے میری ہمت افزائی ہو جاتی ہے کہ میں کچھ آپ کے سامنے معروضہ پیش کر سکوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو پروردگار عالم نے ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ قرار دیا۔ یہ جملہ بار بار اس کا اعادہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس موضوع کا مرکزی نقطہ ہی یہی ہے کہ نہ صرف ایمان نجات کے لیے کافی ہے، نہ صرف عمل صالح، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو تو بھی نجات مشکل ہے، اور عمل صالح ہو اور ایمان نہ ہو تو یہ ناممکن ہے۔ اب ہم جس منزل فکر سے کل تک گزرے وہ یہ تھی کہ ایمان کا سب سے پہلا جز توحید الہی ہے، اور توحید الہی میں
مولا متقیان نے ارشاد فرما کے نشاندہی کی کہ دیکھو اگر توحید کو سمجھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس کی معرفت حاصل کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کو پہچانو، اور انہی کی رہنمائی میں اور انہی کی ہدایت میں اللہ کو پہچاننے کے طریقے انسان نے سیکھے۔ اس کو پہچاننے کے لیے خاصی نشانیاں موجود ہیں۔ جس طرف نگاہ اٹھے گی ہر نگاہ اس ہوگا کہ یہ جو نشانی ہے اس کا خالق کون ہے، اس کو خلق کس نے کیا ہے۔ جو انکار کرتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر آ کے رک جاتے ہیں کہ اگر اس مادے کو ایک شکل دی ہے تو وہ کس نے دی ہے، اس مادے کو پیدا کیا ہے تو وہ کس نے پیدا کیا ہے، اور اس مادے کی مختلف افادیتیں جو مہیا کی ہیں وہ کس نے مہیا کی ہیں۔ یہ وہ ذریعے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اللہ پہچانا جا سکتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ انسان اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کو پہچاننے میں ناکام ہو جائے۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ کو کما حقہ کوئی نہیں پہچان سکتا، اللہ کو کما حقہ کوئی نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ سرکار رسالت نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ کو میرے اور علی کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ اللہ کو میرے اور علی کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، اور پھر جملے کو آگے بڑھایا کہ مجھے اللہ اور علی کے سوا کسی نے نہیں پہچانا، اور علی کو میرے اور اللہ کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ مولا دنیا کو بتا رہے ہیں عرفتو تو اللہ سبحانہ بفسق العزائم، میں نے اللہ سبحانہ کو مضبوط ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا ہے، مضبوط ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا ہے۔ اس لیے کہ آپ اور ہم ارادے کرتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم ارادہ کریں پورا ہو جائے یہ بات اور ہے، لیکن اکثر ارادے ٹوٹ جاتے ہیں۔ صرف اللہ کا ارادہ ہے کہ جو کبھی نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ مرید ہے، وہ ارادہ کرتا ہے تو پھر اس ارادے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ اگر کسی بات کے بارے میں ارادے کا اعلان کرے تو پھر اس میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ مولا ارشاد فرمانے کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے اللہ کو پہچانا ہے۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے مولا سے عرض کروں، اے مولا آپ کا تو ارادہ کبھی کوئی ٹوٹا ہی نہیں، آپ نے تو یہ ہمیں بتانے کے لیے کہا ہے کہ ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے پہچانا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ اور اللہ جب کسی ارادے کو اس جملے کے ساتھ اعلان کرے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا ارادہ ہے، بتحقیق اللہ کا ارادہ ہے کہ اے اہل البیت تم سے رجس کو دور رکھے، رجس سے دور رکھے، اور تم کو ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاکیزہ رہنے کا حق ہے۔
اللہ نے اپنے ارادے کا اعلان کیا. علی کہہ رہے ہیں اس کا ارادہ نہیں ٹوٹتا، باقی سب کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے اگر اس نے یہ طہارت و پاکیزگی اہل بیت کو اپنے ارادے کی بنیاد پر عطا کی ہے تو اس میں کبھی کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ ارادہ اس نے کب کیا ہے. اگر کوئی بتا سکے کہ ہاں وہ کب سے ہے تو وہ پھر اس کے ارادے کا تعین کر سکتا ہے. وہ جب سے ہے اس وقت سے اس نے ارادہ کیا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اس کا مضبوط ارادہ. اب میں اس آیہ کسا کے ذیل میں مضامین جو ہیں اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں لے جا رہا ہوں، آپ خود اس کی مداومت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے اور ایسی پاکیزگی انہیں عطا کر دی ہے کہ اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی. صرف ایک جملہ میں آپ کی نظر کر دوں کہ اللہ نے کہا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل البیت آپ سے رجس کو دور کروں. رجس ناپاکی، وہ باتیں جو ناپاک ہوں ان سے آپ کو دور رکھنے کا ارادہ کیا ہے. آپ کو دور رکھنے کا ارادہ کیا ہے، دور کرنے کا ارادہ نہیں کیا. دور کرنے کا ارادہ نہیں کیا، دور رکھنے کا ارادہ کیا. آپ تو ہیں ہی پاک و پاکیزہ، آپ کی ذات ہے ہی پاک و پاکیزہ. آپ سے نجاست کو دور رکھنے کا ارادہ کیا ہے. تو پھر مجھے یہ عرض کرنے دیجئے کہ یہ کہہ کے اللہ نے یہ نشاندہی کر دی کہ جو ان سے دور ہو جاتا ہے وہ نجس ہو جاتا ہے، جو ان کے قریب آ جاتا ہے وہ مطہر ہو جاتا ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. عزیزان محترم، ہم نے کل اپنے بیان کو جس جگہ چھوڑا تھا اس سے مربوط ہوتے ہوئے یہ بات عرض کروں کہ نفس انسان کا اللہ نے اس طرح عطا کیا ہے کہ وہ باقی رہتا ہے. جسم ختم ہو جاتا ہے، کبھی مختصر ہوتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی اپنی ساخت کو تبدیل کر لیتا ہے. کئی افراد ایسے آپ کو ملیں گے کہ آپ کافی عرصے کے بعد ملے تو آپ پوچھیں گے آپ کو کیا ہو گیا، آپ تو اچھے خاصے توانا تھے، کمزوری کیسے آ گئی؟ کہا یہ زمانے کی روش ہے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، اس لیے یہ کیفیت ہو گئی. اس کے برخلاف کوئی ایسا شخص کے جس سے آپ کی ملاقات پہلے تھی اور وہ دبلے پتلے جسے کا حامل تھا، اچانک آپ کو ملاقات ہوئی عرصے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزن زیادہ ہو گیا، گوشت پوش میں اضافہ ہو گیا. تو یہ ساری تبدیلیاں انسان مشاہدے میں لاتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہے یہ وہی نفس جو پہلے تھا. اس میں اس کے جسم میں تبدیلی ہوئی ہے، اس کے نفس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے. نفس میں تغیر نہیں آتا، نفس اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے. اور پھر میں نے جب کل آپ کے سامنے اس موضوع پر ان نفوس کا تذکرہ کیا کہ وہ نفس جو خواہشات نفس کا تابع نہیں ہوتا وہ حق کہلاتا. وہ نفس جو اپنی خواہشات نفس کا تابع نہیں ہوتا وہ حق کہلاتا ہے. دنیا اگر اس باریک سے نقطے کو سمجھ لے تو پھر اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں. وہ اپنے اوپر قیاس کرنے لگتی ہے، اپنے اوپر قیاس کرنے لگتی ہے اس ہستی کا کہ جس کو اللہ نے ایک ایسا پاکیزہ نفس عطا کیا ہے کہ وہ کبھی خواہشات نفس
کے تابع نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم سے ہر عمل انجام دیتا ہے۔ وہ ہر ایسے موقع پر کہ جہاں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نفس کی خواہش کے مطابق یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے، اس بات کی نفی کرنی چاہیے کہ نہیں، وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول تو خواہش نفس سے کلام تک نہیں کرتا، درا حالے کہ اس پر وحی آتی ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے وحی کے مطابق کرتا ہے۔ کل میں نے جو گزارشات آپ کے سامنے پیش کی اسی کا تتمہ ایک دو جملوں میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ اگر پیغمبر کی کوئی بھی سنت آپ کی نگاہ میں آ جائے تو آپ اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، آپ اسے اختیار کر لیتے ہیں۔ داڑھی لمبی کیوں ہے؟ پیغمبر کی سنت ہے۔ پائچے اوپر کیوں رکھے؟ پیغمبر کی سنت ہے۔ کرتا لمبا کیوں ہے؟ پیغمبر کی سنت ہے۔ ہر وہ بات جو کسی نہ کسی ذریعے سے منسوب ہو گئی پیغمبر سے وہ سنت ہے، تو پھر پیغمبر کا ہر عمل سنت ہوا۔ اگر پیغمبر اپنے کسی نواسے کو اپنی پشت پر حالت نماز میں جگہ دے دیں اور سجدے کو طول دے دیں تو پھر کیا تمہارے لیے یہ سنت ہو جائے گی کہ تم اپنے نواسے کو اپنی پشت پہ سوار کر کے سجدے کرو؟ تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کی نماز وحی کے تابع ہے، اس لیے اس میں طولانی سجدے کا شمول پایا جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ وہ خواہش نفس کا تابع نہیں ہے۔ ہم اپنا قیاس نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو چاہا کرتے تھے، وہ اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھ دیا جائے کہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، حتیٰ کہ حسنین کو اجازت تھی کہ وہ پشت پہ سوار ہو جائیں۔ نہیں، غور کیجئے کہ اللہ نے اس کی ذات کو وما ينطق عن الهوى کہہ کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میرا رسول خواہش نفس کا تابع نہیں ہے۔ وہاں کسی رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہے، وہاں ہستیوں کی اہمیت ہے، وہاں ہستیوں کی اہمیت ہے۔ ساری دنیا اپنی بیٹیوں سے محبت کرتی ہے، آپ ہم سب اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں؟ کون ایسا ہے کہ جو کہے کہ نہیں مجھے اپنی بیٹی سے محبت نہیں ہے؟ دنیا سمجھتی ہے پیغمبر بھی اپنی بیٹی سے محبت کرتے تھے، اس لیے پیغمبر کے بز میں جب خاتون جنت آ جاتی تھیں تو اٹھ کے تعظیم کرتے تھے، اٹھ کے تعظیم کرتے تھے۔ عزیزان محترم، اگر یہ بات صرف پیغمبر کی ذات سے منسوب ہوتی کہ ہاں وہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے ہیں تو امت پر یہ فرض ہو جاتا کہ تم اس سنت کا اعادہ کرنے کے لیے اپنی اپنی بیٹیوں کی تعظیم کیا کرو، اپنی اپنی بیٹیوں کی تعظیم کیا کرو، اور یہ کہہ کے تعظیم کیا کرو کہ رسول اللہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے تھے، ہم اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن نہ کسی سنت کی کتاب میں پایا جاتا ہے، نہ کسی حدیث کی کتاب میں پایا جاتا ہے، نہ کسی طریقے سے کوئی ہدایت پائی جاتی ہے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے تھے تم اپنی بیٹی کی تعظیم کرو۔ نہیں، صرف یہی نہیں بلکہ اس زمانے میں کہ جس زمانے میں یہ عمل پیغمبر نے انجام دیا اس زمانے میں اصحاب کبار موجود تھے۔ اگر کہیں کوئی روایت بتلا دے کہ کسی صحابی نے اپنی بیٹی کی تعظیم یہ کہہ کے کی ہو کہ پیغمبر اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے ہیں، میں اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا ہوں، اور تو اور ایسی مقدرات بھی تھیں کہ جو ازواج پیغمبر تھیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا وازواجہ امہاتہم، یہ مومنین کی مائیں ہیں، ام المومنین ہیں، کتنی محترم ہیں، لیکن ان کے بابا ان کے زمانے میں موجود تھے، لیکن کہیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی ام المومنین کے بابا نے ان کی اٹھ کے تعظیم کی ہو یہ کہہ کے کہ پیغمبر اپنی بیٹی کی تعظیم کرتے ہیں، میں اپنی بیٹی کی تعظیم کرتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔
ارباب نظر، یہ وہ بات ہے کہ جو واضح ہونا چاہیے کہ جو خواہشات نفس کا پیرو ہوتا ہے وہ حق نہیں ہوتا، جو خواہشات نفس کو دور پھینک دیتا ہے وہ حق ہوتا ہے، وہ حق ہوتا ہے۔ اپنے نفس کو اس میں شریک نہیں کرتا، اپنے نفس کو اس میں کبھی اپنے عمل میں شریک نہیں کرتا، ہر عمل رضا الہی کے لیے کرتا ہے، ہر عمل رضا الہی کے لیے کرتا ہے۔ پیغمبر کونین نے اپنے اصحاب سے پوچھا تمہارے نزدیک ایمان کی سب سے اہم کڑی کیا ہے؟ ایمان کی سب سے اہم کڑی کیا ہے؟ کسی نے کہا نماز۔ پیغمبر نے دوسرے سے پوچھا تمہارے نزدیک ایمان کی اہم کڑی کیا ہے؟ کہا روزہ، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا جہاد۔ پیغمبر نے ساری باتیں رد کر دیں، کہا سنو، ایمان کی سب سے اہم کڑی یہ ہے کہ تم ہر کام رضا الہی کے لیے کرو اور ہر اپنے کام کو رضا الہی سے منسوخ کر دو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو جو اپنے نفس کو اس منزل پر لے آئے کہ وہ خواہشات نفس کا تابع نہ ہو۔ ہم تو اٹھتے بیٹھتے اپنے نفس کے تابع ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ بات بری ہے لیکن ہمارا نفس اس طرف ہمیں لے جاتا ہے، ہم وہ کر گزرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نفس کے تابع ہیں۔ اگر ہم نفس کے تابع نہ ہو تو ہم بھی حق کہلائیں۔ حق وہ کہلا سکتا ہے جو اپنے نفس کے تابع نہ ہو۔ اس کی نظیر آپ کے سامنے موجود ہے کہ عمروں کو زمین پہ پٹکا، مولائے مشکل کشا نے زمین پہ اٹھا کے پٹکا، اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، تلوار ننگی ہاتھ میں ہے، اس کا سر پکڑے ہوئے ہیں، سر قلم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ چھوڑ کے اٹھ گئے، دیکھنے والے حیران رہ گئے، ارے اتنا اچھا موقع گنوا دیا، یہ تو زیر کر لیا تھا، اب دیر ہی کیا تھی، فوراً قتل کر دینا چاہیے تھا، فوراً ذبح کر دینا چاہیے تھا، سر قلم کر دینا چاہیے تھا۔ علی ہٹ گئے اور مقابلہ پھر شروع ہو گیا۔ جب ملاقات ہوئی کہا یا علی، اس موقع کو آپ نے ہاتھ سے کیسے گنوا دیا؟ اس موقع کو کیسے آپ نے ہاتھ سے گنوا دیا؟ عمروں کو آپ نے قتل تو کر دیا لیکن جو موقع آپ کو اس وقت ملا تھا کہ آپ اس کے سینے پہ سوار تھے اور آپ کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، آپ اس کا سر قلم کرنے جا رہے تھے، یہ موقع آپ نے کیوں گنوا دیا؟ کہا دیکھا نہیں تم نے، اس نے بے ادبی کی تھی، اس نے بے ادبی کی تھی، لعاب دہن میری طرف اچھالا تھا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں میرا نفس اس میں شامل نہ ہو جائے، اس لیے کہ میں یہ جہاد اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو جو نفس کا تابع نہیں ہوتا وہ نفس پہ قابو پا لیتا ہے، وہ نفس پر قابو پا لیتا ہے، اور اس کا نفس ہمارے جیسا آپ کے جیسا نہیں ہوتا، وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ عبادت الہی میں مشغول ہو تو پھر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا کسی سے تعلق نہیں ہوتا۔ امام سجاد درود پڑھیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں اپنے بیت الشرف میں، نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کا ایک بچہ چھت پر سے گرا، ہڈی ٹوٹ گئی، شور مچا، عورتیں رونے لگیں، گھر کے افراد رونے لگے، لوگ دوڑے جا کے ہڈی جوڑنے والے کو بلا کے لائے، وہ آیا،
اس نے مرہم پٹی کی، ہڈی جوڑی، ہاتھ پہ پٹی بندھی، امام کی نماز تمام ہوئی، جب صحن میں آئے دیکھا بچے کے ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی، پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نماز میں مشغول تھے، یہ بچہ چھت سے گر گیا تھا، ہم نے اس کے لیے معالج بلایا تھا، اس نے ہاتھ پہ پٹی باندھی ہے، ہڈی کو جوڑا ہے۔ کہا میں تو اللہ کے سامنے حاضر تھا، میں کسی اور بات سے متعلق نہیں ہو سکتا ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ تو جو اپنے نفس پر اس طرح قابو پا لیتا ہے اس کی نماز اس انداز کی ہو جاتی ہے۔ میں یہ جسارت کروں کہ ہماری جو نمازیں ہوتی ہیں، ہم جس طریقے کی نمازیں پڑھتے ہیں کہ ہم ادھر ہم نے تکبیر کہی اور ادھر ہمارا خیال کسی نہ کسی طرف نکل گیا، اور اس طرح سے کہ سارے بھولے بسرے جتنے واقعات ہیں وہ سب نماز ہی کے عالم میں یاد آتے ہیں۔ جو باتیں ایک عرصے سے بھولے ہوئے تھے وہ نماز کے عالم میں یاد آ جاتی ہیں۔ بلکہ ایک لطیفہ بھی ہے، حکایت سی بنائی ہے کسی نے کہ ایک جگہ نماز ہو رہی تھی اور امام نے نماز پڑھائی، اور جب نماز تمام ہوئی تو امام میں اور مامومین میں یہ بحث چھڑ گئی کہ 3 رکعتیں ہوئیں کہ 4 رکعتیں ہوئیں، کچھ کہتے تھے 3 ہوئیں، کچھ کہتے تھے 4 ہوئیں، یہ اختلاف پایا جاتا تھا۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 3 رکعتیں ہوئیں، 3 رکعتیں ہوئیں۔ کہا آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میں 4 دکانوں کا مالک ہوں، میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں، آج میں نے صرف 3 دکانوں کا حساب کیا تھا، اس لیے 3 رکعتیں ہوئی، 4 نہیں ہوئی ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ سلوات۔ جو نفس پر اس طرح سے قابو پا لیتا ہے کہ وہ نفس اس کا تابع ہو جاتا ہے، نفس اس کا تابع ہو جاتا ہے، تو پھر اگر اس کے پیر میں تیر چبھا ہوا ہو اور حالت بیداری میں نہ نکالا جا سکے، اور اس حالت میں آپ سے پوچھا جائے یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ علی کے پیر میں تو اس طرح سے تیر چبھا ہوا ہے کہ نکالتے ہیں تو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ کہا بڑا آسان طریقہ ہے، جب علی نماز میں کھڑے ہوں تو وہ چبھا ہوا تیر نکال لو۔ پیغمبر کا حکم تھا، لوگ کھڑے رہے، علی ادھر نماز میں مشغول ہوئے، ادھر تیر نکال لیا گیا، سجادے پہ خون نظر آیا تو علی نے نماز تمام ہونے کے بعد پوچھا یہ خون کیسا ہے؟ کہا وہ جو چبھا ہوا تیر تھا وہ ہم نے آپ کے پیر سے نکال لیا ہے۔ کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا، مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ کیونکہ علی کا نفس علی کے تابع ہے، علی کا نفس علی کے تابع ہے، وہ اس پر اتنا قابو رکھتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ، جسم کا کوئی عضو اگر اس سے متعلق ہے تو وہ نفس اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا کہ چبھا ہوا تیر ہے نکال لیا جائے، نفس کو پتہ نہیں چلے گا، نفس راضی ہو جائے گا کہ ہاں اس عضو سے جراحت نمایاں ہو رہی ہے، لیکن نماز اللہ کی ہے تو اللہ کی نماز مکمل ہونی چاہیے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی انداز کے کہ تیر پیر سے نکالا جا رہا ہے تو تکلیف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اس حد تک نفس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ سن کے معترض پکار اٹھا کہ آپ یہ ادعا کرتے ہیں
کہ علی جب نماز پڑھتے تھے تو ان کے پیر سے تیر نکال لیا جاتا تھا اور انہیں پتہ نہیں لگتا تھا. تو یہ جو انگوٹھی دینے والا واقعہ ہے، یہ جو حالت نماز میں انگوٹھی دینے والا واقعہ ہے، آپ تو کہتے ہیں انہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو پھر یہ انگوٹھی دینے میں ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ وہ تو دنیا و مافیہ سے بے خبر ہوتے تھے، دنیا کی کوئی بات ان کے کانوں سے نہیں ٹکراتی تھی، اس لیے کہ جب وہ نماز کی حالت میں ہوتے تھے تو پھر ان کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا. تو پھر آپ جو پہلا معجزہ بیان کر رہے ہیں یا وہ غلط ہے یا یہ غلط ہے. ہم نے کہا بھئی یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس کو تو غلط کہا ہی نہیں جا سکتا. قرآن نے پکار کے کہا ہے آئے ولایت میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وہم راکعون، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو پھر تم اس بارے میں تو انکار کر ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. کہ پھر آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں لگتا تھا، انہیں پتہ نہیں لگتا تھا کہ دنیا و مافیہ میں کیا ہو رہا ہے، تو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ سائل طلب کر رہا ہے؟ سائل آواز دے رہا ہے، یہ آواز ان کے گوش سماج سے کیسے ٹکرائی؟ یہ آواز ان کی سماج سے کیسے ٹکرائی؟ ان کو تو پتہ نہیں چلتا تھا. تو بندہ پرور جب واقعے کا تحلیلی مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سائل مسجد میں یہ کہتا ہوا داخل ہوا کہ اے اللہ، ہر در پہ جا کے تھک کے واپس آ گیا ہوں، کہیں سے کچھ نہیں ملا، کہیں سے کچھ نہیں ملا، اب تیرے در پر آیا ہوں اور تجھ سے طلب کر رہا ہوں، اب تجھ سے طلب کر رہا ہوں. بندہ پرور جواب ہی یہی ہے کہ وہ اگر علی سے طلب کر رہا ہوتا تو علی کو یہ آواز نہ آتی، وہ تو اللہ سے طلب کر رہا تھا اور علی کا راز خطاب اللہ سے باقی تھا، کنیکشن اللہ کے ساتھ تھا. اس کی آواز عرش الہی تک جا رہی تھی اور عرش الہی سے ہو کے گوش سماعت علی تک آ رہی تھی، اس لیے انگوٹھی دینا پڑی. درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ. پر اس طرح قابو پایا جاتا ہے، نفس کو اس طرح سے قابو میں لایا جاتا ہے کہ ہر عمل نفس کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلے. اور جب ہمیں تلقین کی جاتی ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ تم بھی کوشش کرو کہ کم از کم اتنی دیر کہ جتنی دیر نماز میں کھڑے ہوتے ہو اپنے آپ کو خضوع و خشوع الہی میں اس طرح مصروف رکھو کہ تمہارا خیال کسی طرف اور نہ جائے. اور اس کو کہتے ہیں نفس کا خیالات پر قابو پانا. نفس کا خیالات پر قابو پانا، کہ اگر نفس خیالات پر قابو پا لے تو پھر وہ اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی نماز قبول ہو جاتی ہے. ورنہ ہماری اور آپ کی نمازیں تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا وہ ضائع چلی جاتی ہیں. وہ نفس کی وہ منزل کہ جہاں عرفان الہی میں ڈوبا ہوا شخص عبادت میں مشغول ہوتا ہے. تو میں نے کل امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کو نقل کیا تھا کہ جب عبدیت اس منزل پر پہنچ جاتی ہے تو ربوبیت کی منزل حاصل ہو جاتی ہے. ربوبیت کی منزل حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ نفس کا رب بن جاتا ہے، نفس کا مالک بن جاتا ہے، وہ نفس کو کنٹرول کرتا ہے، وہ نفس کو چلاتا ہے، وہ نفس کو جنبش دیتا ہے، وہ نفس کے تابع نہیں ہوتا، وہ نفس کو خود جنبش دیتا ہے. اور ایسے میں جو نماز ادا ہوتی ہے وہ نماز الہی ہوتی ہے. ہم سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ کم از کم اس چند منٹ میں، صرف چند منٹ کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں اگر سارا دھیان، سارا خیال اللہ کی طرف ہو جائے تو پھر آپ قابل مبارکباد ہوں گے
کہ جس کی نماز قبول ہو گئی اس کا ہر عمل قبول ہو گیا. کوئی اور عمل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جس کی نماز قبول ہو گئی، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے عمل قبول ہو گئے، اور اگر نماز ہی رد کر دی گئی تو سارے عمل رد کر دیے گئے. اب جتنے اور اعمال ہیں میں کسی نام میں جا کے تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اور بہت سی نیکیاں ہیں، اور اس میں سے ہمارے بہت سے اعمال ہیں جن کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، وہ سب نماز پر منحصر ہے کہ اگر نماز قبول ہوئی تو یہ سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے. ہم سب رضا الہی کے لیے عمل کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، حج کرتے ہیں اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن نماز اساسی کیفیت رکھتی ہے. نماز اساسی کیفیت رکھتی ہے. اگر نماز رد کر دی گئی تو نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اگر نماز قبول نہ ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز کو اللہ نے ڈیٹم لائن پہ رکھا ہے. یہ بات میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ چیز کہ جو ڈیٹم لائن پر ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جتنے اور اعمال ہیں ان میں سے جتنے بھی ہیں سب میں یا کثیر توانائی صرف ہوتی ہے یا کثیر مال صرف ہوتا ہے. روزہ ہے، کثیر توانائی صرف ہوتی ہے. مال تو جو کچھ خرچ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اخراجات رمضان دوسرے مہینوں کے اخراجات سے کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پہلے 3 مرتبہ طعام کی ضرورت ہوتی تھی، اب تو بڑی مشکل سے 2 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اخراجات بڑھ جاتے ہیں. تو کثیر توانائی بھی اور کثیر مال بھی. حج میں کثیر مال بھی چاہیے اور کثیر توانائی بھی چاہیے. زکوٰۃ میں کثیر مال چاہیے. جہاد میں جان پیش کرنی ہے. تو یہ سب جتنی عبادات ہیں سب میں کثیر مال یا کثیر توانائی چاہیے. ایک نماز ایسی عبادت ہے نہ اس میں کثرت مال کی ضرورت ہے نہ کثرت توانائی کی ضرورت ہے. جس کو جتنا مقدر ہو اتنی پڑھ لے. جو کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھے، جو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے وہ بیٹھ کے پڑھے، جو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے وہ لیٹ کے پڑھ لے، لیکن پڑھے ضرور. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. اس لیے اللہ نے اسے اس کی اتنی اہمیت قرار دے دی. اتنی اہمیت اس لیے اللہ نے اس وقت دی کہ اے بندے، تو اگر کوئی اور عمل نہیں کر سکتا تو کم از کم 5 مرتبہ میرے سامنے آ کے سجدہ ریز تو ہو جا. تو کم از کم اتنا تو کر سکتا ہے. اگر تو اتنا بھی نہیں کر سکتا تو پھر تو نے کچھ نہیں کیا ہے. تیرا روزہ بھی بیکار، تیرا حج بھی بیکار، تیری زکوٰۃ بھی بیکار، تیرا جہاد بھی بیکار. کوئی عمل تیرا قابل قبول نہیں، اس لیے کہ میں نے تیری نماز کو رد کر دیا ہے. اب کوئی عمل تیرا قابل قبول نہیں ہوگا. درود پڑھے محمد و آل محمد پہ. ارباب نظر، یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں ان موضوعات کی طرف توجہ دلاؤں، لیکن یہ ایام ایسے ہیں کہ اس میں ایک نقطہ بھی اگر کسی کے ذریعے سے حاصل ہو جائے تو اس کی نجات کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے میں نے اس ذکر کو آپ کے سامنے چھیڑ دیا، اور میں معافی کا خواستگار ہوں، اس لیے کہ میں کوئی الگ تو نہیں ہوں. میں بھی انہی اعمال کا حامل جس کے آپ اور ہم سب ہیں. ہم سے بھی وہی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں بس ایک امید رہتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال میں کوتاہی ہو ہمیں شفاعت کی امید ہے. اور ہم دست دعا بلند کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. اے پروردگار، ہمیں رزق شفاعت اس دن عطا کر جس دن ہم قبر میں پہنچے ہیں. یوم الورود، جس دن ہم قبر میں اتریں اس دن ہمیں شفاعت حسین نصیب ہو.
یہ ہم قبر میں اترنے کی دعا کرتے ہیں تو ہماری نگاہوں میں یہ نقشہ پھر جاتا ہے کہ ہم اس سے دعا کر رہے ہیں کہ جو 3 دن تک بے گور و کفن رہا۔ ارباب عزا، عشر عزا نصف مکمل ہو رہا ہے۔ کل تک ہم اصحاب و انصار کا ماتم کر رہے تھے، آج سے حسین کے عزیزوں کا ماتم شروع ہے۔ آج اون محمد کا تذکرہ ہو۔ اون محمد زینب کے لال، حسین کی گود کے پالے ہوئے، امام کا قافلہ جب مکے سے 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوا تو لکھا ہے کہ پہلی منزل تنعیم ہوئی، مختصر سی منزل تنعیم پہ ہوئی۔ آپ میں سے بہت سے احباب جو حج و عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں ان کو اس مقام کی پہچان ہے کہ جہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے اس کو مسجد تنعیم کہتے ہیں، وہ مسجد تنعیم کہلاتی ہے، اور بھی نام ہے اس کے، لیکن مسجد تنعیم مشہور ہے کہ وہاں سے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے۔ وہ منزل تھی، اس منزل پہ ایک مختصر سا قیام ہوا تو اچانک قافلہ حسینی میں یہ شور ہوا کہ عبداللہ ابن جعفر آئے ہیں، عبداللہ ابن جعفر آئے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر آئے اور امام سے جو گفتگو ہوئی وہ روایات میں نقل ہے، لیکن جب امام سے ملاقات کرنے کے بعد وہ جناب زینب کی محمل کے پاس آئے، شوہر ہیں، زینب کی محمل کے پاس آئے اور آ کے سلام کیا تو محمل سے رونے کی آواز آئی۔ روتے روتے بی بی نے کہا عبداللہ اگر تم مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہو تو میں تمہارے حکم پر چلنے کو تو تیار ہوں، لیکن یہ بتائے دیتی ہوں کہ بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی، بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہوں گی۔ حضرت عبداللہ نے کہا بی بی شہزادی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ دونوں لال آپ کے حوالے کر دوں، اون و محمد کو میں لے کے آیا ہوں آپ کے حوالے کرنے کے لیے کہ جب میرے بھائی پر وقت پڑے تو ایک کو میری جانب سے قربان کر دینا اور ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دینا۔ ثانیہ زہرا خوش ہو گئیں، ثانیہ زہرا خوش ہو گئیں، اور جب قافلہ کربلا پہنچا تو پھر شب عاشور زینب کا حال یہ تھا کہ بار بار اون و محمد کو بلاتی تھیں اور یہ تلقین کرتی تھیں اے بچوں دیکھو کل وغا کا دن ہے، کل وغا کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے علی اکبر میدان میں چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے قاسم ابن حسن میدان میں چلے جائیں، تم زینب کے لال ہو، زینب کو سرخرو کرو۔ اور بچے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتے تھے مادر گرامی آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ماموں سے اجازت دلوا دیجئے، باقی ہم جانیں اور ہمارا اللہ جانے۔ اب ایک روایت یہ ملتی ہے، میں توثیق تو نہیں کر سکتا، روایت پڑھی ہے اور سنی ہے کہ زینب نے یہ بھی تلقین کی کہ دیکھو کہیں لڑتے لڑتے فرات کی طرف جا کے پانی نہ پی لینا، لڑتے لڑتے کہیں جا کے فرات کی طرف پانی نہ پی لینا۔ اور شہزادوں نے مادر گرامی سے وعدہ کیا، اور جب صبح نمودار ہوئی تو بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ اجازت مل جائے، لیکن اجازت نہیں ملتی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کنیز کو بھیجا کہ ذرا میرے خیمے میں میرے بھیا کو تو بلا لا۔ حسین آئے، بہن تم نے یاد کیا؟ کہاں بھیا، مجھ دکھیاری کی ایک التجا ہے کہ اون و محمد کو لڑنے کی اجازت دے دیں، وغا کی اجازت دے دیں۔ بہن کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، سر جھکا کے آنسو بہاتے رہے، اے بہن میں ان بچوں کو جنہیں اپنی گود میں پالا ہے اپنے ہاتھ سے موت کے منہ میں کیسے بھیج دوں؟ ہاتھوں کو جوڑ کے زینب نے کہا بھیا تمہیں میرے ماں کے حق کی قسم میرے اون و محمد کو رن کی اجازت دے دو۔ رن کی اجازت ملی تو اون و محمد خوش ہو گئے اور بڑھ بڑھ کے حملے کرنے لگے۔ ایک
طرف سے جاتے تھے تو دوسری طرف نکلتے تھے، کبھی میمنے پہ گھستے تھے تو میسرے سے نکلتے تھے، کبھی میسرے پہ حملہ کرتے تھے تو میمنے سے نکلتے تھے، کبھی قلب الحشکر پہ حملہ کرتے تھے۔ عمر ابن سعد نے دیکھا کہ فوج منتشر ہو رہی ہے، دونوں شیر لڑ رہے ہیں، حیدر کرار کے نواسے جعفر طیار کے پوتے جنگ کرتے جا رہے ہیں۔ کسی نے بتایا یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ بچے ایسے معمولی نہیں ہیں۔ عمر سعد نے کہا پھر ان کے ساتھ یوں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو گھیرے میں لے لیا جائے، ان کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ جب گھیرے میں لے لیا گیا تو دونوں لال بیچ میں آ گئے اور نرغے آدھا چاروں طرف تھا، ہر طرف سے وار ہو رہے تھے۔ جس کا جی چاہتا تھا جو حربہ استعمال کرتا تھا، جس کا جی چاہتا تھا تلوار چلاتا تھا، جس کا جی چاہتا تھا نیزہ مارتا تھا، جس کا جی چاہتا تھا تیر چلاتا تھا، اور جن کے پاس کوئی حربہ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر تھے، وہ اون محمد کے اوپر پتھر برسا رہے تھے۔ دونوں شہزادے زخمی ہوتے گئے، حتیٰ کہ پشت فرس سے جب زمین پہ آئے تو ماموں کو آواز دی ہمارا سلام قبول ہو۔ حسین اپنے اسب وفا پہ سوار ہوئے اور میدان کی طرف چلے، اصحاب بھی کچھ جو اعزا اور ساتھ تھے وہ ساتھ چلے، اور ایک مرتبہ حسین اس جگہ پہنچے کہ جہاں اون محمد زمین پر پڑے تھے، ابھی رمت جان باقی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ روایت کی توثیق میرے ذمے نہیں ہے، میں نے جو کچھ پڑھا ہے یا سنا ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ رمت جان باقی تھی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے اون محمد نے ماموں سے کہا ماموں جان جب ہماری لاشیں خیمے میں لے جائیے گا تو اماں سے ہماری یاد کر دیجیے گا کہ اون محمد مرتے مرتے مر گئے۔ فرات پہ جانا تو دور کی بات ہے، فرات کی جانب انہوں نے اپنا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ حسین اون محمد کی لاشوں کو لیے ہوئے خیمے میں آئے تو کوہرام مچ گیا، بیویاں اون محمد کا ماتم کر رہی تھی، اون محمد پر گریا کر رہی تھی، لیکن اچانک خیال آیا کہ یہ جو گریا ہے اس میں پرسا دینے کے لیے ہمیں ثانیہ زہرا کے پاس ہونا چاہیے۔ تو ثانیہ زہرا کو ڈھونڈتی ہوئی ایک جانب سے دوسری جانب، ایک خیمے سے دوسری خیمے میں تلاش کرتی گئی، دیکھا ایک خیمے میں سجدے میں سر رکھے ہوئے ثانیہ زہرا خالق سے انکلام ہے، مالک تو نے اس دکھیا کی قربانی کو قبول کر لیا، تیرا ہزار شکر ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب وينقلبون۔ والے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے اس قلب سے توسل کو قبول فرما لیں۔ پروردگار بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کے دلی مقاصد برلا، پروردگار جتنے مومنین خاص طور سے ان حاضرین میں سے اگر کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو بیمار کربلا کے صدقے میں اسے شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جن بیماروں کے لیے مجھ سے خاص طور سے کہا گیا ہے تو علیم ذات الصدور ہے، ان سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار جو مومنین پریشان حال ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عطا کر دے، جو با روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما دے، جو صاحبان دختر ہیں ان کو ان کے فرض سے بردوش فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما دے، جو مقدمات میں مومنین ملوث کیے گئے ہیں ان کو کامیابی سے آزاد فرما بحق محمد و آل محمد۔ تمام مومنین کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداری سید مظلوم کو دوام عطا فرما، اس میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، تمام امام بارگاہوں کی، تمام مساجد کی، تمام مجالس کی، تمام جلوسوں کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت اپنے تمام عزائم میں پروردگار ان کو ناکام کر دے، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے، ان کے تمام وجود ناپاک سے اس دنیا کو خالی کر دے۔ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ جن لوگوں نے اپنی دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں پروردگار میں تو بھول سکتا ہوں، تو نہیں بھول سکتا، بحق محمد و آل محمد ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما دے۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔